دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد خان نظامانی۔ آج میں اپنی محنت کا کچھ حصہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے کلمی بیاض علم رمل کی۔ بہت سخت حالاتوں کی وجہ سے ہم نے یہ بیاض کوئی آج سے 25 یا 30 سال کا زمانہ پہلے استادوں کی زیر نگرانی میں استادوں نے لکھوائی۔ اتنی بیاض علم رمل، علم جفر، علم نجوم کی شاید آپ نے کلمی بیاض اتنی نہ دیکھی ہو۔ کتاب کا کچھ حصہ آپ کو دیدار کرواتا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، علم رمل کی بہت بڑی کتاب ہے۔ کچھ استادوں نے جو اس میں نقطے شامل کیے، ان کتابوں کے نام انہوں نے مجھے بتائے، وہ بھی میں نے اسی ٹائم لکھے تھے۔ شاید وہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو۔ عجائب مخلوقات یہ علم رمل کی ایک کتاب تھی۔ ضبط الرمل یہ فارسی کی کتاب تھی۔ دبدب سر غیب نادر الرمل با اشکال الرمل، راوی کا نام نہیں ہے، یہ فارسی کی کتابیں تھیں۔ ناصر الرمل یہ فارسی کی کتاب تھی۔ نادر الرمل یہ فارسی کی کتاب تھی۔ آلات رمل یہ فارسی کی کتاب تھی۔ یہ اردو کی کتابیں نہیں تھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ فارسی لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فارسی کی کتابوں کے کچھ مدرجات نسخے ہیں، وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ کتاب کا دیدار کرتے جائیں۔ الحمدللہ بہت بڑی بیاض ہے کلمی۔ اس وقت کے لحاظ سے جہاں کاغذ کی بھی بڑی کھوٹ تھی، ابھی وہ پرانے کاغذ جو میرے ہیں وہ زبون حالت میں تھے تو میں نے فوٹو کاپی کروائی تھی، لیکن میں یہ کتاب کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتنی بڑی کتاب علم رمل کی، جس کو شاید آج آپ کو دیدار کروا رہا ہوں۔ علم رمل کے جو علم نجوم کے، علم الاعداد کے، لیکن یہ ساری سندھی میں۔ یہ دیکھیں اس زمانے کے اندر ہم نے تصویریں کس طرح سے کھینچی تھیں۔ یہ محنت تھی بہت استادوں کے زیر نگرانی میں، وہ ایک ایک بات سمجھاتے تھے۔ یہ رمل کی، یہ نجوم کی، یہ اسٹرالوجی کی، جیومنسی کی، یہ تمام باتیں سمجھاتے تھے۔ تو شاید آپ نے اس سے پہلے اتنی بڑی کتاب نہ دیکھی ہو۔ یہ میرے علم رمل کی وہ کتاب ہے، بیاض ہے، جو سندھی میں ہے۔ اس میں کچھ ہندی کے الفاظ شامل تھے، لیکن میں نے وہ نکال کر سارے الفاظ اپنی زبان سندھی میں لکھے۔ یہ کتاب در حقیقت اتنی بڑی بیاض لکھنا، پھر وہ نجوم کے ذائچے اور یہ جو مختلف بیماریوں کے تفصیل دیے جاتے ہیں، یا جو شکلوں میں جو ہوتی ہیں، اور جو ظاہر ہے ان اشکال کی ذات اور ان کے اشکال کے نام جو لوگوں سے منسوب ہوتے ہیں، وہ
علم رمل کی یہ ہاتھ کی بھی تصویر دی گئی ہے، وہ ہاتھوں کو بھی یہ لکیروں میں تقسیم کرتے تھے۔ پھر وہ ابجد، آج آپ کو اس کتاب کی میں زیارت کروا رہا ہوں، یہ اتنی بڑی کتاب جو پھر اس کی تاریخ لکھی گئی ہے، تعریف جو ہے یہ علم کہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت دانیہ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی جو علم رمل کی پوری ہسٹری جو ہے وہ بھی اس کتاب میں درج کی گئی ہے۔ لیکن یہ استادوں کے لکھائی ہوئی کتاب ہے، تو جو وہ کہتے تھے، جو نکات لکھاتے تھے وہی میں لکھتا تھا۔ چیدہ کئی سال مجھے اس کو لکھنے میں لگے۔ اس کتاب کے اندر ایک بہت بڑی بات واضح کر دوں، اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ دائرہ ابدہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، دائرہ بزدہ انجینئر ہے، کیونکہ انجینئر کے بغیر آپ کا کام نامکمل ہے۔ ابھی دیکھیں یہ اشکال کس طرح سے انہوں نے سمجھا کے ہمیں لکھوائیں۔ پھر وہ اطراف، پھر پیمائش، پھر وہ دائروں کے جو الفاظ ہیں وہ، تو خیر علم رمل بہت بڑا وسیع علم ہے، لیکن میرے پاس بہت سی کلمی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن یہ کلمی کتاب جو ہے یہ میں نے خود اپنے میرے پاس میری ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ایک اور بھی ہے جو 1000 صفحے پہ مشتمل ہے، وہ بھی بہت بڑی بیات ہے، لیکن وہ استادوں کی زیر نگرانی میں نہیں، وہ میں نے خود لکھی تھی۔ یہ میں نے کتاب لکھی تھی استادوں کے زیر نگرانی، پھر وہ ذائچے جو کھنچواتے تھے یا جو تجربے میں ذائچے آتے تھے وہ بتاتے تھے، وہ ہم لکھتے تھے۔ تو آپ کو آج ایسے ایک علم رمل کے بیاض کا زیارت کروا رہا ہوں جو الحمدللہ اس سے شاید آپ نے اتنی بڑی کتاب کلمی بیاض نہ دیکھی ہو۔ میرا پیشہ تو ویسے ہی حکمت کا ہے، لیکن یہ حکمت سے ہی کنسلٹ کتاب ہے، یہ طب سے کنسلٹ ہے۔ اس میں بعض کتابوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی، آپ کو یہ ذائقے بعض کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ یہاں لکھا حکیم کامل ہے یا جاہل ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جو ذائقے ہیں وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، یہ استادوں کے بتائے ہوئے نسخے ہیں۔ آج آپ کو 181 صفحے پہ میں پہنچ چکا ہوں، لیکن یہ بہت کتاب بڑی ہے علم رمل کی۔ یہاں دیکھیں یہ اصل میں جو کھانا کھاتے تھے اس میں یہ بتاتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے۔ پرندے کا گوشت تھا تو پرندے کی اقسام کیا تھی، تیتر تھا یا کبوتر تھا یا مرغابی تھی، آواز گھٹ کرا، یا کوئی اور چیز تھی، اور طعام میں نمک جو ہے وہ کم تھا یا زیادہ تھا، مسالہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں وہ بتاتے تھے۔ اس نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے۔ یہ دائرے جو دیے گئے ہیں جو یاد کرواتے تھے ہمیں، بڑی محنت سے ہم نے وہ بھی لکھے بھی یاد بھی کی، آج تک بھی بڑھاپے کی عمر میں وہ یاد ہیں۔ لیکن میں آپ کو علم رمل کی ایک ایسی کتاب سے
روح شناس کا جو رمال ہیں، جو علم نجوم، علم ظفر پہ شوق رکھتے ہیں، باقی حضرات کو تو شاید ان کتابوں کا پتہ نہ ہو یہ کلمی بیان کون سا خزانہ ہوتا ہے۔ باقی جو ایک شکل کے جو اقسام لکھے گئے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ لیان کے جو ہیں وہ ایک ہی شکل کے اقسام ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19۔ ایک شکل کو 96 مرتبے دہرایا گیا ہے۔ بعض لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ لیان بس وہ ایک شکل کے 96 مطلب ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دوستوں کو اس کتاب کی دیدار کروا رہا ہوں۔ اتنا بہت بڑا کتاب، الحمدللہ کتابوں کا تو بہت میرے پاس بڑا ذخیرہ ہے، لیکن یہ علم رمل کی جو ہے وہ ایک بڑی نادر و نایاب کتاب، جو استادوں کی استاد شفیع محمد مرحوم، استاد بلا مرحوم اور کئی اور استادوں سے چیدہ نقطے جو ہیں وہ میں نے اس کتاب میں جمع کیے، جو میرا ایک خزانہ ہے، جو میرا دفینہ ہے۔ میرے پاس تو کوئی زمین تو نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ قد کے بارے میں دیکھیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 اقسام قد کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے ہر چیز کے عمر کے تو ٹھیک ہے کئی حصے ہوتے ہیں، لیکن قد کے بھی چیدہ باتوں جو یہ دیکھیں، یہ دائرے آپ کو کسی کتابوں میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ جو کلمی بیاض تھے اس زمانے میں، بہت بڑی کلمی بیاض ہے، اس کے تو آپ صفحے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی بڑی بیاض۔ اچھا، اس میں کچھ الفاظ بیان کیے گئے، اظہار رمل، یعنی بندہ اظہار کر رہا ہے، اور اکبر رمل یعنی حکم لگانا، اظہار کرنا۔ پھر وہ میعاد مدت کا جو دائرہ نکالا گیا ہے، وہ دائرہ دیکھیں، وہ میعاد مدت کا۔ میرے خیال میں یہ رمل کے ایسی اردو کتاب شاید میں نے تو نہیں دیکھی، دنیا بہت بھری پڑی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں وہ فارسی کے دیے گئے ہیں، کسی اردو کتاب کی حوالے نہیں دیے گئے۔ تو میں آپ کو جو یہ بتا رہا ہوں، یہ دکھا رہا ہوں، الحمدللہ یہ میری کلمی بیاض علم رمل کی ہے۔ شاید میں اس کو اسی یوٹیوب چینل پہ کبھی سمجھانا یا لکھانا بھی شروع کر دوں، تاکہ لوگ اگر ایک ہی کتاب سیکھ جائیں تو سارا دفینہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب، کلمی کتاب آپ نے دیکھی، جو بہت بڑی کتاب ہے۔ اتنی بڑی کتاب آپ کو کلمی بیاض میں کبھی نہیں ملے گی، جو ایک استادوں کی لکھائی ہوئی کتاب ہو، اور اس میں شاید وہ دفینہ ہے جو کہیں بھی
یہ زیادہ تر اس کو بیماریوں پہ ہی، یہ تعویذات کا کتاب تو نہیں ہے الحمدللہ، یہ سارا کتاب جو ہے وہ رمل پہ ہی ہے، لیکن اسی دور میں ہے جہاں یہ سواریاں تو کم تھیں، لیکن وہ جو الفاظ اس میں دیے گئے ہیں مونس مذکر کے، وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اس کتاب کا جو ہے وہ آخر میں اس کا میں نے چارٹ بنایا تھا کہ کوئی بات جہاں لکھی گئی ہے وہ اس میں نے وہ لکھی تھی۔ ٹوٹل یہ کتاب جو بنتی ہے وہ میں نے بنائی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو صفحہ نمبر آخری صفحہ 433 صفحوں پہ مشتمل ہے۔ 433، یہ 432 ہے یا 433 ہے۔ یہ کلمی بیاض ہے، یہ سندھی کی کلمی بیاض ہے جو فارسی سے ٹرانسلیٹ ہے، لیکن یہ کتابی میں کوئی نقصہ اس میں نہیں ہے۔ میں حکیم محمد خان نظامانی، میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300276075۔ یہاں دیکھیں، یہ اس میں بیماریوں کے حوالے سے ادویات کا بھی ذکر ہے، پورے بیماریوں کا بھی ذکر ہے اور پورے ادویات کا بھی ذکر ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کتاب اس کا نام اگر رکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔